پبلک سیکٹر یونیورسٹیز میں مستقل وائس چانسلرز کی تعیناتیوں سے متعلق کیس کے دوران چیف جسٹس اور وکیل اسلامک یونیورسٹی ریحان الدین گولڑا میں تلخی ہو گئی. کیا تفصیلات ہیں؟ راجہ محسن اعجاز سے جانتے ہیں. بتائیے راجہ محسن. دیکھیے، یہ اس کیس کی سماعت کے دوران جو وائس چانسلر سے متعلق ہے، جب ریکٹر اسلامی یونیورسٹی ثمینہ ملک وہین چیئر پر سپریم کورٹ میں پیش ہوئیں تو دوران سماعت چیف جسٹس اور اسلامک یونیورسٹی کے وکیل کے درمیان تلخ کلامی ہوئی. وکیل کا یہ کہنا تھا کہ آپ نے الزام لگایا تھا کہ ریکٹر کا جو میڈیکل سرٹیفکیٹ ہے وہ جعلی ہے. ڈاکٹر ثمینہ کی حالت دیکھ لیں، میڈیکل سرٹیفکیٹ کیسے جعلی ہے، یہ وکیل کی جانب سے پوچھا گیا. چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے یہ ریمارکس دیے گئے کہ میڈیکل سرٹیفکیٹ اور دوسری دستاویز میں نام مختلف ہوں گے تو شک تو ہوگا. چیف جسٹس نے اپنے ریمارکس میں یہ بھی کہا کہ ایچ ای سی کہتا ہے ثمینہ ملک کو جب بھی میٹنگ کا کہیں بیماری کا بہانہ بنا لیتی ہیں. اسلامک یونیورسٹی کے وکیل کا کہنا تھا کہ صرف ایک میٹنگ میں شرکت نہیں کی، دیگر میں آن لائن شرکت کی تھی. چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ کیا ایچ ای سی کا دفتر کسی اور شہر میں ہے جو آن لائن شرکت کرتی تھی، یونیورسٹی میں کتنی اسامیاں خالی ہیں، اس کا جواب دیں. اور وکیل کی جانب سے یہ کہا گیا کہ آپ نے یونیورسٹی بورڈ اجلاس میں بطور رکن بھی یہ سوال پوچھا تھا، وہاں بھی جواب دیا تھا، آج عدالت میں بھی وہی جواب دے دیتا ہوں. چیف جسٹس نے کہا کہ ہم خاموش ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بدتمیزی کریں. چیف جسٹس کی جانب سے پولیس کو ہدایت کی گئی کہ وکیل ریحان گولڑا کو روسٹرم سے ہٹایا جائے. اس موقع پر سادہ کپڑوں میں ملبوس پولیس اہلکاروں نے وکیل ریحان گولڑا کو روسٹرم سے ہٹا دیا. ڈاکٹر ثمینہ کے حوالے سے چیف جسٹس نے ہدایت کی کہ میڈیا کے قریب وہ کیا کر رہی ہیں، انہیں یہاں بلائیں. اور چیف جسٹس کی جانب سے یہ سوال کیا گیا ثمینہ ملک سے کہ آپ اجلاسوں میں شرکت کیوں نہیں کرتی. اس پر ریکٹر اسلامک یونیورسٹی کا یہ کہنا تھا کہ میں دوائی کے اثر میں ہوں، کچھ وقت دیں، سوالات کے جواب دے دوں گی. اس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ آپ نے ڈرامہ کرنا ہے تو یہاں سے چلی جائے. چیف جسٹس نے ثمینہ ملک کو کمرہ عدالت سے جانے کی ہدایت کر دی. اسلامک یونیورسٹی کے وکیل کی جانب سے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر اعتراض بھی کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ آپ نے بطور رکن اجلاس میں بھی وہی سوال کیے تھے، آپ یہاں پر بھی وہی سوال کر رہے ہیں، آپ بورڈ کے رکن بھی ہیں، اس لیے مناسب ہوگا کہ یہ کیس آپ نہ سنیں. چیف جسٹس نے کہا کہ قانون کے مطابق چیف جسٹس یا اس کا نمائندہ کئی جامعات کے بورڈ کا رکن ہوتا ہے، جب معلومات نہ دینی ہو تو اعتراض کر دیا جاتا ہے. جب ثمینہ ملک کمرہ عدالت سے روانہ ہوئی تو ان کے ساتھ عام طور پہ سپریم کورٹ میں یہ پریکٹس ہوتی ہے، کمرہ عدالت نمبر 1 میں صحافی بھی باہر نکلنے لگے تو چیف جسٹس کی جانب سے برہمی کا اظہار کیا گیا اور یہ ریمارکس دیے گئے کہ 3-4 کرائے کے صحافی بلا کر گالیاں جا کر جو ہے وہ گالیاں دینا شروع کر دیں گے اور گالم گلوچ کرو تو سب ٹھیک ہے. سب سے آسان کام چیف جسٹس کو گالیاں دینا ہے. چیف جسٹس نے اپنے ریمارکس میں یہ بھی کہا کہ میں نے صرف ایک 100 موٹر نوٹس لیا تھا، وہ بھی کسی کے کہنے پر لیا تھا، کیا ہم پھر توہین عدالت کا نوٹس لے کر جیل بھیجنا شروع کر دیں. چیف جسٹس نے یہ سوال بھی کیا کہ پورے پاکستان میں ایک ہی خاتون ملی ہے جو ہر وقت بیمار رہتی ہے، لوگوں کو میڈیا پر ہائر کر کے گالم گلوچ شروع کر دی جاتی ہے. باہر کے ممالک میں بھی اسلامک یونیورسٹیز کے ٹرسٹیز ہیں، اگر ریکٹر بیمار ہیں، کام نہیں کر سکتی تو پھر وہ اپنا عہدہ چھوڑ دیں. اس وقت بھی اس کیس کی سماعت جاری ہے. بہت شکریہ راجہ محسن اعجاز.